الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج اللہ کے فضل سے ہم سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سیشن میں شریک ہیں. پہلے سیشن میں آپ حضرات نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کا تذکرہ پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی حضرت اماں ہاجرہ اور بیٹے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے مکہ کی وادی میں چھوڑنا، اور پھر وہاں حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا ایمانی جذبہ، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا، پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مدد نصرت کے لیے اترنا، اور اس جگہ پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں تھے اس جگہ پہ پر مارنا، اور پھر وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹنا، اور پھر زمزم کی فضیلت، اور پھر مکہ کے اندر اللہ کی طرف سے آبادی کا انتظام، قبیلہ جرہم کا یمن سے آنا، اور پھر حضرت اسماعیل کی شادی کا ہونا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کہ اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اور تعمیر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگنا. یہاں تک آپ نے پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے اس سے آگے کہ جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، حضرت ابراہیم واپس چلے گئے، حضرت اسماعیل مکہ میں رہے. شادی قبیلہ جرہم کے ساتھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس مکہ کی سرزمین کے اندر ایک ہی دین تھا جسے ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے. سارے کے سارے موحد تھے، دیندار. مکہ کے اندر نہ کسی قسم کا شرک تھا، نہ کسی قسم کی بدعات و خرافات تھی، اور نہ ہی کوئی رسومات تھی، نہ بت پرستی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت تو مکہ شرک سے بھرا ہوا تھا، بت پرستی سے بھرا ہوا تھا، جہالت کی انتہا پہ تھا، تو سرزمین مکہ میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آج ہم ایک یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد واقعہ فیل کا ذکر ہوگا. یہ دونوں چیزیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. آج کے اس سیشن کے اندر یہ دو چیزیں ہمارے مذاکرے کا حصہ ہیں کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی. شرک کی ابتدا تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکی تھی. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی. اور ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑی حیران کن قسم کی شکلیں تھیں، یعنی ان کی ابتدا بڑی حیران کن قسم کی تھی، اور آج اس کی کچھ شکلیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی نظر آتی ہیں کہ جب ان کا کوئی جس کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہوتا تھا، اللہ کا کوئی ولی اور مقبول بندہ یا کوئی بزرگ، ظاہر اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہر دور میں رہے ہیں. جیسے امت محمدیہ میں کتنے بڑے بڑے اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں. صحابہ کے بعد صحابہ تو ہیں ہی، حضور علیہ السلام کے صحبت یافتہ، اس کے بعد کے زمانوں میں اللہ کے کتنے بڑے بڑے مقبول بندے گزرے. حضرت سفیان ثوری ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض ہیں، حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے. تو ہر دور میں اللہ کے نیک بندے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جو شرک کی ابتدا ہوئی
وہ اس طور پر ہوئی کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اور برگزیدہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو جو اس سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اس سے عقیدت رکھنے والے، وہ پہلے اس کی تصویر بناتے تھے، ہاتھ سے تصویر بنا کر لٹکا دی، اس کے اوپر پھولوں کے ہار بھی لٹکا دیے۔ پھر اس سے ان کو تشفی نہیں ہوئی، پھر انہوں نے مورتیاں بنانا شروع کر دی اپنے بزرگوں کی شکل پہ، اور یہ اس دور میں عام تھا، اور بیائی ہی وہی شکل بنا لیتے تھے، مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں بطور برکت کے انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ اس سے بھی تشفی نہیں ہوئی تو اب ان مورتیوں کے آگے جھکنے لگے اور سجدہ کرنے لگے اپنے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے۔ تو شرک کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی، پھر کرتے 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 تمام ادوار سے گزرتے ہوئے سرزمین مکہ پر جو شرک کی ابتدا ہوئی، وہ ایک سردار تھا مکہ کے اندر، اور تمام قبائل اس کی ہر بات کو مانتے تھے، اور تصور ہی نہیں تھا کہ اس کی بات کو ٹالا جائے۔ اس کا نام تھا عامر ابن لوحی، عامر ابن لوحی۔ اور یہ وہ بندہ تھا کہ جو حجاج کرام کی خدمت کرتا تھا، زمزم پلاتا تھا۔ اس وقت ایک بہت بڑا شرف سمجھا جاتا تھا حجاج کرام کی خدمت کرنا۔ اب صرف زمزم نہیں پلاتا تھا، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ زمزم کے اندر خالص شہد ملا کر حجاج کرام کی خدمت کرتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس درجے کا یہ خادم ہوگا۔ تو یہ ایک مرتبہ گیا تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف، اور اس کی ملاقات ہوئی قوم عمالقہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ ملک شام کے اندر ایک قوم رہتی تھی، قوم عمالقہ، بڑی مشہور قوم تھی۔ تو وہاں اس نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، سونے کے، چاندی کے، لکڑی کے، مٹی کے، جس کے پاس جو فرصت ہے اس نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کیونکہ سرزمین مکہ میں کسی قسم کا کوئی نمونہ بھی موجود نہیں تھا بت پرستی کا، تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ عمر بن لوحی نے پوچھا۔ تو وہاں افراد نے کہا، قوم عمالقہ کے، کہ یہ کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اب ظاہر ہے ہماری عقیدت ہے، محبت ہے اللہ کے ساتھ، اللہ تو نظر آتے نہیں ہیں، تو ہم نے کہا ہے کہ اپنی اس عقیدت کے اظہار کے لیے چھوٹے چھوٹے خدا تو بنا لیں، تاکہ ان کو دیکھ کر جب ان کی عبادت کریں تو دل کو سکون ملے۔ یہ انہوں نے لاجک پیش کی۔ اب بظاہر کتنی خوبصورت لاجک تھی، اگر صرف عقل کی نگاہ سے دیکھا جائے، عقل کے زاویے سے دیکھا جائے، کہ جس اللہ کی ہم سالہ سال سے عبادت کر رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ایک غیبی طاقت ہے، ایک غیبی ذات ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ظاہر ہے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ چھوٹے چھوٹے خدا، اور وہ اتنی بڑی ہستی ہے، تو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ خدا بھی کسی بزرگ کے نام پہ، کسی بزرگ کی شکل کے بنائے ہوئے تھے، ان کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا۔ تو ہمیں ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ جب ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ چھوٹے خدا ہمارا مدعا اور ہماری التجا اور ہماری معروضات کو بڑے خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عامر بن لوحی کوئی مسلمان تو تھا نہیں، سرزمین مکہ میں جو رہتے تھے، عرب رہتے تھے، ظاہر ہے اس وقت اب نبوت کا سلسلہ بھی دور ہو چکا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، بس بیت اللہ شریف میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہ حجاج کی خدمت، یہ اتنا تھا دین ان کے پاس۔ تو اس نے کہا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی خالی خالی بس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ہمیں بھی آج تک خدا نظر نہیں آیا، تو ایک بت مجھے بھی دے دو۔ اب یہ ایک بت وہاں سے لے کے آیا ملک شام سے، قوم عمالقہ سے، اور اس بت کا نام تھا حبل۔ آپ نے سنا ہوگا بتوں کے نام، لات، منات، عزا، حبل۔ یہ ایک حبل بت لے کے آیا عمر ابن لوحی، اور آ کر اس نے کعبۃ اللہ کی حدود میں رکھ دیا، اور رکھ کر اس نے تمام قبائل کو بلایا اور ان کو بھی موٹیویٹ کیا، ترغیب دی، یار ہم جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے اس کی ہی ہم طواف کر رہے ہیں، اور ایک غیبی طاقت ہے، ایک غیبی ذات ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تو نظر نہیں آتا، تو کیوں نہ ہم ان کو سامنے رکھ کر چھوٹے خدا کا درجہ دے کے نا اپنے دلوں کو اطمینان اور سکون جو ہے نا کا ذریعہ بخشیں۔ تو تمام لوگوں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ سارے اس کے سامنے سرنڈر کرتے تھے۔ اب تمام قبائل کو اس نے حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا بت بنا کر لائے اور کعبۃ اللہ میں رکھے۔ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے سرزمین مکہ میں بت پرستی کی، اور یہ بت رکھے گئے کعبۃ اللہ کے اندر۔ اب پھر بنو ثقیف نے اپنا بت بنا لیا، بنو حذیل نے اپنا بنا لیا، بنو خزاع نے اپنا بنا لیا، بنو ہاشم نے اپنا بنا لیا، بنو قریش نے، تمام قبائل کے اپنے اپنے بت ہوتے تھے، اور انہوں نے وہاں رکھ دیے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو احادیث مبارکہ. ایک حدیث ہے طبرانی شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول من غیر دین ابراہیم عمرو بن لحی، کہ سب سے پہلے دین ابراہیمی کے اندر، ملت ابراہیمی کے اندر سب سے پہلے دین کی تحریف کرنے والا اور بت پرستی کی ابتدا کرنے والا عمرو بن لحی تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت عمر الخزاعی یجر قصبہ فی النار وہو اول من سیب السائب. یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم کے اندر اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے جہنم کے اندر. اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سرزمین مکہ کے اندر بت پرستی کی ابتدا کی. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی گناہ کی ابتدا کرتا ہے، کسی گناہ کی بنیاد رکھ کے جاتا ہے، تو وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں. اس لیے کہ اس کے بعد اس گناہ اور اس بری روش پہ جتنے لوگ بھی آئیں گے، جتنا گناہ ان لوگوں کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس گناہ کی ابتدا کرنے والے کو ملے گا. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے کہ سب سے پہلے سرزمین مکہ کے اندر بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لحی نے، جو کہ اس وقت مکہ کے اندر ایک سردار کی حیثیت سے مانا جاتا تھا. اچھا، ان لوگوں کے عجیب و غریب تصورات تھے بتوں کے بارے میں. اب آپ دیکھیں کہ بت پرستی ایک ایسا مذموم عمل ہے کہ نہ تو اس کی عقل اجازت دیتی ہے، نہ ہی ایک صحیح فطرت اجازت دیتی ہے، نہ ہی شریعت اجازت دیتی ہے. اس کے باوجود ان کی ایسی مت ماری گئی ہوتی ہے. یہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد بیٹھ کر تھوڑا اپنے زمانے جاہلیت کا جب مذاکرہ کرتے تھے تو اپنے دلچسپ واقعات سنایا کرتے تھے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب جاہل تھے، زمانے جاہلیت میں تھے، ہماری تو عقل اتنی ماری گئی تھی، مت ماری گئی تھی کہ اس وقت عجیب و غریب قسم کی، یعنی فطرت جو ہے نا، جو فطرت سلیمہ ہوتی ہے، جب وہ بھٹکتی ہے نا تو پھر انسان ایسے کرتوت کرتا ہے کہ جو نہ عقل کے مطابق ہوتے ہیں، نہ شریعت کے مطابق، نہ فطرت کے مطابق. ایک صحابی اپنی کارگزاری بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ نکلا. اس وقت رواج یہ ہوتا تھا جو لوگ سفر پہ نکلتے تھے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بت ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ ہم جہاں جائیں گے تو بت کو سامنے رکھ کر عبادت کریں گے. اور ایک نیک شگونی بھی ہوتی تھی کہ بت ساتھ لے کے جائیں گے تو شر سے بچ جائیں گے، خیر والا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں جب نکلا، سفر پہ نکلا تو میں بت لے جانا بھول گیا، مکہ سے بت لے جانا بھول گیا سفر میں. تو بڑا پریشان ہوا کہ میرے پاس بت نہیں ہے، تو سفر کے اندر تو مشکل پیش آئے گی. تو ظاہر بڑا مجبور ہو کر میں نے سوچا کہ اب کیا کروں. تو کہتے ہیں میرے پاس کھجوروں کا ایک بہت بڑا وہ موجود تھا، یعنی بہت بڑی تعداد میں کھجوریں موجود تھی. تو میں نے کھجوروں میں سے گٹھلیاں نکال لی اور پھر ان کو ایک معجون کی شکل بنا کے اس سے میں نے ایک چھوٹا سا بت بنا لیا کھجوروں کے معجون سے، تاکہ بت میرے پاس ہو، بت کے بغیر میں سفر نہ کروں. اب وہ صحابی مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں کہ کیا زمانے جاہلیت تھا، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ اب میں سفر میں ہوں تو میرے پاس زیادہ رہا کیونکہ کھجوروں کی شکل میں تھا، وہ ختم ہو گیا. اب مجھے بھوک لگی تو پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں جی اب تو میں نے کھجوروں سے بت بنا لیا ہے، اب میں بھوک برداشت کروں گا. لیکن کہاں تک بھوک برداشت کر سکتا؟ آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، نہیں جی اپنا بت ہے یہ، ظاہر ہے اس نے کسی قسم کی شکایت تو کرنی نہیں. میں نے اس کا ایک عضو وہاں سے کاٹ کر جو ہے نا ختم کر کے میں نے اس کو کھا لیا تاکہ اپنی بھوک مٹاؤں. پہلے اس کے ہاتھوں کو، پھر اس کے بازوں کو، پھر اس کے سر کو، یہاں تک کہ سارا بت کھا گیا. یعنی یہ حالت تھی زمانے جاہلیت میں کہ عقل بالکل ختم ہو چکی تھی. اس کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار کس کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بت فائدہ نہیں پہنچاتے، مجھے تو بڑا فائدہ پہنچایا. تو باقی صحابہ کرام بھی حیران ہونے لگے کہ بت نے کیسا فائدہ پہنچایا آپ کو. کہنے لگے کہ میں سفر میں گیا تو اپنے بت کو ساتھ لے گیا. اب صحرا کے اندر سفر تھا، میں نے اپنے بت کو رکھا، میں کسی تقاضے سے دور چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بت کے اوپر لومڑی پیشاب کر رہی ہے.
تو وہاں سے اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ کون سا خدا ہو سکتا ہے، کون سا معبود ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر ایک غلاظت پڑ رہی ہے لیکن وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر رہا، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنی طہارت کے لیے بھی خود ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، دفاع نہیں کر سکتا، تو یہ کیسا ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے دیکھیں بت نے مجھے فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا، اس وقت سے میں مسلمان ہو گیا۔ یعنی عقل کے اندر یہ بات پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر یہ حقیقتیں بیان کی ہیں کہ اے مشرکو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ تو سارے کے سارے، یعنی تم ان کو خدا کا درجہ دیتے ہو، انہیں تم معبود مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تو زمین و آسمان کی تخلیق کی، ہم نے خوبصورت قسم کی انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کی، تم اپنی تخلیق پہ غور کرو تو تمہیں ہماری معرفت حاصل ہو جائے گی کہ ایک نطفے سے کتنا خوبصورت انسان بنا ہے۔ یہ تو ہماری تخلیق کا مظہر ہے، ہماری تخلیق کے کرشمے ہیں، کتنے خوبصورت پہاڑ نظر آتے ہیں، دریا نظر آتے ہیں، سمندر نظر آتے ہیں، پھل پھول پودے نظر آتے ہیں، اجناس نظر آتی ہے، یعنی خوبصورت نظام ہے بادلوں کا، بارش برساتے ہیں، زمین غلہ اگاتی ہے، یہ ہماری تخلیق ہے۔ اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، خدا کا درجہ دے رہے ہو، جن کو تم خدا کا درجہ دے رہے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے کے سارے بت مل کر، تمہارے معبودان باطلہ مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کہاں ہماری قدرت کا مظہر اور کہاں تمہارے معبودوں کی بے بسی، کہاں تمہارے معبودوں کی کمزوری۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اے عقل کے پاگلو، اے عقل کے اندھو، تم اتنے اندھے ہو گئے، تمہاری عقل بالکل سلب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ایک ذرہ بھی لے کر چلی جاتی ہے تمہاری خوراک میں سے، مکھی کتنا لے کے جائے گی مجھے بتائیں؟ کوئی لیگ پیس لے کے جائے گی، کوئی روٹی کا پورا لقمہ لے کے جائے گی، کیا لے کے جائے گی؟ ایک ذرہ، جو بعض اوقات ناقابل دید ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے معبودان باطلہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر تمہارے کھانے میں سے ایک ذرہ بھی مکھی لے کے چلی جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے مل کر اس ذرے کو واپس لینے پہ بھی قادر نہیں۔ کہاں ہماری قدرت؟ ہم زندگی کے مالک، ہم موت کے مالک، نطفے سے وجود دینے والے، قبر کے اندر تم ہڈیاں ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں قیامت کی زندگی دینے والے۔ کہاں ہماری قدرت کہ ایک گائے چارہ کھاتی ہے اور وہ چارہ پھر اس کے جو ہے نا کیا ہے، ایک حصے کے اندر جو ہے نا کیا ہے، گوبر ہوتا ہے، اور دوسرے حصے کے اندر جا کر پھر کیا بن رہا ہوتا ہے، دودھ بن رہا ہوتا ہے، تو وہ گوبر الگ نکلتا ہے، دودھ الگ نکل رہا ہے۔ یہ ہماری قدرت کے کرشمے ہیں۔ چھوٹا سا بیج ڈالتے ہو، ایک اتنا بڑا درخت ہم پیدا کر دیتے ہیں، یہ ہماری قدرت کے کرشمے ہیں۔ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو ایک مکھی پیدا کرنا تو درکنار، مکھی کا سلب کیا ہوا، غصب کیا ہوا ایک ذرہ بھی وہ واپس لینے پہ قادر نہیں ہے۔ کہاں چلی گئی ہے تمہاری عقل؟ یہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں انسان سے۔ تو بہرحال یہ بت پرستی کی جو لعنت ہے سرزمین مکہ میں عمرو بن لوہی کے ذریعے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ولادت سے پہلے، سرزمین مکہ کے اندر بت پرستی کا عام ہونا، شرک کا عام ہونا، جہالت کی انتہا کا ہونا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی عظمت کی نشانی ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے کہ یہی اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے۔ سرزمین مکہ کے اندر بت پرستی پھیل رہی ہے، شرک پھیل رہا ہے، جہالت کی انتہا ہو رہی ہے۔ اللہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس نبی کو بھیج رہے ہیں وہ ایسے معاشرے میں آ رہا ہے جو ان پڑھ لوگوں کا معاشرہ ہے، جاہلوں کا معاشرہ ہے، جہاں جہالت کی انتہا ہو چکی ہوگی، بت پرستی عام ہو چکی ہوگی، شرک عام ہو چکا ہوگا۔ ایسے معاشرے کے اندر آ کر میرا نبی آ کر ایک انقلاب پیدا کر دے گا، یہ میرے نبی اور میرے محبوب کی شان ہوگی۔ اگر کسی پڑھے لکھے معاشرے میں، کسی ایجوکیٹڈ سوسائٹی کے اندر اگر پیغمبر آ جائے تو پھر اس کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ وہ تو پہلے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو جہالت کے گڑھ کے اندر، جہاں جہالت کی انتہا ہے، اس معاشرے کے اندر پیغمبر کو بھیجنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی دلیل تھی۔ اب اس کے بعد آئیے اصحاب فیل کا واقعہ۔ عرب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی کیلنڈر موجود نہیں تھا، عربوں کے پاس کوئی کیلنڈر موجود نہیں تھا، عیسائیت کا تو چل رہا تھا، جس کو ہم انگریزی جو ہے نا وہ تقویم سے کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ جب وہ کسی قسم کا کوئی ذکر کرتے تھے نا
تو ایک بڑا جو واقعہ پیش آیا ہوتا تھا اس کی طرف منسوب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا ذکر کیا جاتا تھا کہ حضور کی کب ولادت ہوئی تو عرب کہتے تھے ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عام الفیل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ عام فیل میں ہوئی، فیل والے سال میں۔ فیل والے سال سے مراد کہ جس سال یہ ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا، اصحاب الفیل کا، ابرہہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ذلت ناک شکست دی تھی، ذلت ناک، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ بعض محدثین کے نزدیک 55 دن کے وقفے کے ساتھ، 55 دن کے بعد، اصحاب فیل کے واقعے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود ہوا۔ اب یہ واقعہ کیا تھا اصحاب الفیل کا؟ ایک تو اس واقعے کو سنیے، پھر اس کے بعد میں ذکر کروں گا کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ابرہہ یہ یمن کا ایک علاقے کا گورنر تھا، اور اس نے صنعاء کے اندر، جو یمن کا علاقہ تھا صنعاء، اس نے اس صنعاء کے اندر ایک کنیسہ بنایا تھا جسے ہم گرجا گھر کہتے ہیں، کنیسہ، عبادت گاہ۔ اور اس کنیسہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان بجائے یہ کہ یہ جو یمن کے اندر جو عرب قبائل ہیں، بجائے یہ کہ جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کریں، بس یہ یہاں طواف کریں گے۔ جو مقام و مرتبہ کعبۃ اللہ کا ہے، بیت اللہ شریف کا ہے، وہ مقام و مرتبہ میرے اس کنیسے کا ہوگا۔ ان عرب قبائل کو میں پابند کر دوں گا کہ وہ اس کی عبادت کریں گے۔ اور اس نے اتنا خوبصورت قسم کا اور اتنی بلندی پر اس کی تعمیر کی کہ معارف القرآن کے اندر، تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بندہ نیچے کھڑے ہو کر آسانی کے ساتھ اس کی بالائی جو حصہ ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی بلندی پہ وہ عمارت تھی۔ اور اس کو چاندی، سونا اور ہیرے، تمام جواہرات سے اس نے مزین کیا، اور مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ لوگ جانا چھوڑ دیں، اور جو میں نے یہ عمارت بنائی ہے، کنیسہ بنایا ہے، لوگ اس کا طواف شروع کر دیں۔ جب عرب قبائل کو پتہ چلا، خاص طور پہ اس وقت بنی قحطان، بنی عدنان اور بنو قریش، یہ تین بڑے بڑے قبائل ایسے تھے کہ جو بیت اللہ شریف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حجاج کرام کی خدمت بھی کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یمن کے شہر صنعاء کے اندر ابرہہ نے بیت اللہ کے مقابلے میں، کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک کعبہ بنایا ہے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہاں لوگ جا کر طواف کریں، تو ظاہر ہے ان کو بڑی تشویش ہوئی، بڑی غم و غصے کی لہر دوڑی۔ انہی قبائل میں سے کچھ افراد چپکے سے گئے صنعاء کے اندر، اس کنیسے کے اندر داخل ہو گئے چوری چپکے، بظاہر اپنے آپ کو جو ہے نا یہ شو کیا کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی کے اندر جا کر اس کی جو دیواریں تھیں اس کے اوپر جا کر نجاست کو مل دیا، جتنی بھی غلاظتیں تھیں وہ وہاں مل کے آ گئے اور چپ کر کے نکل آئے۔ صبح کے وقت جب ابرہہ نے دیکھا کہ اتنی مزین عمارت جو میں نے اتنی مشقتوں کے بعد بنائی، کسی نے اس کو گندا کر دیا ہے، آلودہ کر دیا ہے، تو بڑا غصہ آیا اسے، بہت زیادہ تشویش ہوئی۔ تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو کعبۃ اللہ کے مجاور قبائل ہیں، جن کے اندر قریش بھی آتا تھا، حضرت عبد المطلب بھی اس کے مجاور تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم، پتہ چلا کہ وہاں سے کچھ افراد آئے ہیں جنہوں نے آ کر یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ جا کر کعبۃ اللہ کو نیست و نابود نہ کر دوں۔ اس وقت اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر لیا اور اپنے کچھ کارندے لیے اور وہاں سے روانہ ہوا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں اصحاب الفیل کا واقعہ، اور یہ اسی سال پیش آئے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے چلا، اور ہاتھیوں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی جو یہ عمارت ہے بڑی مضبوط ہے، ستونوں کے ساتھ ہاتھیوں کے بڑے بڑے جو ہے نا ایک زنجیریں باندھ دی جائیں گی اور پھر وہ ہاتھیوں کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا، ہاتھی کھینچیں گے تو یہ عمارت گر جائے گی۔ ان میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، جو سب سے بڑا ہاتھی، اس کا نام تھا محمود، ہاتھی کا نام تھا، اور اس کو جو چلانے والا تھا سائس ہاتھی بان، اس کا نام تھا محمود، اور اس کا نام تھا انیس، وہ بھی ساتھ تھا اور اس کے ساتھ اور ہاتھی بھی تھے۔ جب یہ مکہ کی حدود میں داخل ہوئے تو ابرہہ نے حکم دیا اپنے کاریگروں کو کہ ہم نے ان کے اوپر روب ڈالنا ہے، قبائل کے اوپر۔ جو بھی قبیلے کا کوئی بندہ نظر آئے، عرب قبیلے کا، اس کے پاس جتنا بھی مال ہو، چاہے وہ تجارت کا مال ہو، چاہے وہ مویشی ہو، اونٹ ہو، بکریاں ہو، سارے کا سارا غصب کر لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عرب کا جو بھی کوئی ان کو جو ہے نا بندہ نظر آتا تھا قبائل کا، اس کے پاس جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ غصب کر لیتے تھے، ہتھیا لیتے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، ان کے 200 اونٹ بھی ابرہہ کے جو ہے نا کاریگروں نے ہتھیا لیے، غصب کر لیے۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو تشریف لے گئے ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ کو بتایا گیا کہ یہ یہاں قریش کے سردار ہیں،
اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور نور نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی یہ خاندان کے سلسلے تھے نا، والد دادا پردادا سب کے اندر نور نبوت ایسا تھا جو پیشانی کے اندر نظر آتا تھا. یعنی وہ کہیں کسی مجلس میں جاتے تھے تو مجلس کے اندر ایک ایسا روب اور دبدبہ پڑ جاتا تھا کہ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ زور سے آواز سے بات کرے. ابرہہ باوجود یہ کہ ایک طاقتور اور ایک جابر قسم کا حکمران تھا، لیکن اس نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا پہلی مرتبہ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ اس کے اوپر اتنا روب پڑا کہ وہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے آیا اور اس نے استقبال کیا اور نیچے آ کر حضرت عبد المطلب کے سامنے دو دام ہو کے بیٹھا. ابھی تک کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم کی صرف ظاہری وجاہت کو دیکھ کر اتنا مرعوب ہو گیا. تو پوچھنے لگا کہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے یہ توقع کی ہوئی تھی آ کر معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے کہ کعبۃ اللہ کو آپ نے نہیں گرانا، آپ واپس چلے جائیے، یہ گزارش کریں گے، یہ ریکویسٹ کریں گے. حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے ہمارے جو اونٹ آپ نے غصب کیے ہیں اور ہمارے جو مویشی آپ نے غصب کیے ہیں وہ واپس کر دیجیے. بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کی جو عظمت میرے دل کے اندر بیٹھی ہے وہ تو ساری کی ساری نکل گئی. میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کی بات کریں گے، آپ اپنی عبادت خانے کو بچانے کی بات کریں گے، میں تو اس کے اوپر چڑھائی کرنے آیا ہوں. آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ کو اپنے اونٹوں سے سروکار ہے. تو حضرت عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ انا رب الابل وللبیت رب یحمیہ. اے ابرہہ سنو، میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں ان کا تقاضا کر رہا ہوں. جہاں تک بیت اللہ کا تعلق ہے تو بیت اللہ کا مالک موجود ہے اور وہ اپنا بدلہ لینا اور انتقام لینا جانتا ہے. یہ الفاظ تھے حضرت عبد المطلب کے. میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں کعبۃ اللہ کا مالک تو نہیں ہوں، میں خادم ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے بھی مقابلہ کیا تھا، جب یہ لشکر روانہ ہوا تھا عرب قبائل نے مقابلہ کیا تھا لیکن شکست کھا گئے تھے. اور یہ اللہ کا تقدیری نظام تھا کہ جتنے بھی عرب قبائل ابرہہ کے مقابلے میں راستے میں آئے تھے، یمن سے لے کر مکہ تک کافی قبائل آئے تھے مقابلے کے لیے، لیکن اللہ کا تقدیری نظام تھا کہ سب کو شکست ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ابرہہ کو یہاں پہنچا کر ایک عبرتناک شکست دینے چاہتے تھے تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ ابرہہ کیسے ذلیل ہوا. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کی بات کروں گا. کعبۃ اللہ کا مالک موجود ہے اور وہ بدلہ لینا جانتا ہے اور اپنے کعبے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. بڑا غصہ آیا ابرہہ کو. اس نے کہا کہ ان کو اونٹ واپس کر دو اور جا کر عبد المطلب اپنے تمام قبائل کو کہہ دو کہ میرے راستے میں کوئی حائل نہ ہو اور میں کعبۃ اللہ کا نام و نشان مٹا دوں گا، اور اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تمہاری اس عبادت گاہ کو میں نیست و نابود نہ کر دوں. جو بھی قبیلہ درمیان میں آئے گا وہ بھی اپنی خیر منائے گا. اگر تم میری مزاحمت نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. عبد المطلب کہنے لگے ٹھیک ہے. اونٹ لے کر چلے گئے اور جا کر قبائل میں اعلان کروا دیا عبد المطلب نے کہ سارے کے سارے لوگ پہاڑ پہ چلے جاؤ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لیں گے اور حفاظت کریں گے. سارے کے سارے اس آبادی سے چلے جاؤ پہاڑوں پہ. اور خود آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت عبد المطلب اپنے خاندان کے کچھ افراد کو لے کر بیت اللہ شریف آئے اور آ کر بیت اللہ شریف کے دروازے کے حلقے کو پکڑ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ الہ العالمین، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرتا ہے، یہ آپ کا گھر ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں گے. ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائش سے بچا دیجیے اور خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے. رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے گئے. اب یہ ہوا کہ ابرہہ نے حکم دے دیا لشکر کو کہ ہاتھیوں کو اور لشکر کو حکم دے دیا کہ چلو کعبۃ اللہ کی طرف. اب جیسے ہی کعبۃ اللہ آگے سامنے تھا اور اس نے حکم دیا کہ چلو کعبۃ اللہ کی طرف اور حملہ کرو. اس لشکر کے اندر نوفل ابن حبیب تھے جو کہ راستے میں ایک عرب قبائل کے ایک سردار تھا جس کو انہوں نے قید کر لیا تھا. ظاہر ہے اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کعبۃ اللہ سامنے ہے اور یہ جا کر ہاتھی اس کے اوپر جا کر حملہ کریں گے. تو نوفل ابن حبیب آتے ہیں اور آ کر خاموشی سے چپکے سے اس وہ جو بڑے والا ہاتھی ہے نا محمود، اس کے کان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں. اور حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ آ کر کہنے لگے کہ ابرک محمود فإنک فی بلد اللہ الحرام. اے محمود تو رک جا، تجھے پتا ہے کہ تو اللہ کی حرمت والے گھر کے پاس حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس عظمت والے اور حرمت والے گھر کے قریب ہے، یہاں بیٹھ جا، اس طرف نہیں جانا. سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ ہاتھی بیٹھ گیا محمود، کیونکہ وہ قیادت کر رہا تھا تمام ہاتھیوں کی، وہ بیٹھ گیا. اس کو دیکھ کر باقی ہاتھی بھی رک گئے. اب حیران ہے اس کو جو چلانے والا خائف ہے انیس، وہ بھی حیران. ابرہہ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟
تو سائس نے کہا کہ آپ کے سامنے ہے، بیٹھ گیا ہے، میں چلانا چاہتا ہوں، اڑتا بھی نہیں ہے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ اب یمن کی طرف موڑ کے دیکھو۔ یمن کی طرف جیسے ہی ہاتھی کو موڑا اور اس کو اٹھایا تو وہ چلنے لگا۔ تو ابرہہ نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ ایک لمبا چکر دے کر دوبارہ اسے کعبۃ اللہ کی طرف لے کے آؤ، ہو سکتا ہے کہ پھر یہ مزاحمت نہ کرے۔ ہاتھی کو یمن کی طرف رخ کر کے چلایا گیا، لمبا چکر دے کر جیسے ہی اس کا رخ پھر کعبۃ اللہ کی طرف موڑا گیا، پھر وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ حیران ہے سارے لشکر والے، ابرہہ بھی حیران ہے، پریشان ہے اور اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے، غیظ و غضب میں کہنے لگا۔ تو وہ انیس جو کہ سائس تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے سامنے حقیقت ہے، یمن کی طرف چلاتا ہوں تو دوڑتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف اٹھاتا ہوں تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دکھائی، پرندوں کے غول بھیجے اللہ تبارک و تعالی نے، پرندوں کے غول، اور وہ غول ایک عذاب کی شکل میں آئے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے آخری پارے میں سورہ فیل میں کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں اے پیغمبر، آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیسے ہم نے ان کی سازش کو، ان کے مکر و فریب کو ہم نے غیظ و ہم نے ذلت کا نشانہ بنا دیا اور نشان عبرت بنا دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کے اوپر پرندے بھیجے۔ امام علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے مورخ ہیں، لکھا ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ پرندوں کا جو غول آیا تھا آسمانوں کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک منظر تھا اور عذاب کی ایک شکل تھی۔ وہ پرندے اپنے سائز کے اندر اور اپنے ہجوم کے اندر کبوتر سے بھی چھوٹے تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری چونچ میں اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں کے اندر تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کنکری، اس کا جو ہجوم تھا، اس کا ہجوم وہ مسور کے برابر یا ایک چنے کے برابر ہوگا، زیادہ سے زیادہ 3 کنکریاں ایک پرندہ لے کر آیا اور اس نے آ کر اس کی جو ہے نا کیا ہے، جتنا بھی لشکر تھا ابرہہ کا، ان کے اوپر کنکریوں کی بمباری شروع کر دی اور ایک ایک کنکری نے وہ کام کر دکھایا جو ایک ایٹم کا ذرہ کرتا ہے، بم کرتا ہے۔ یعنی وہ کنکری داخل ہوتی تھی، وہ جو کارندے تھے جو کہ ہاتھی کو لے کر جا رہے تھے یا اس کے اوپر بیٹھے تھے، پہلے ان کے اندر لگتی تھی، پھر ہاتھی سے ہوتے ہوئے زمین کے اندر چلی جاتی تھی کنکری، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جس شخص کو وہ کنکری لگتی تھی اس کا جسم آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ ہاتھی سارے کے سارے واپس بھاگ گئے، سارے کے سارے ہاتھی بھاگ گئے، لیکن یہ جتنے بھی کارندے تھے یہ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے، کوئی 1 میل دور گیا، کوئی 2 میل دور گئے، سارے کے سارے وہاں ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ابرہہ کو ایک ذلت ناک شکست دینی تھی۔ ابرہہ واپسی بھاگتا بھاگتا یہاں تک کہ صنعا پہنچا، جہاں سے وہ آیا تھا یمن کے علاقے میں، وہاں جا کر اس کا سارا جسم پگھل گیا اور سارا کا سارا جسم ختم ہو گیا اور بہہ گیا۔ اسی سال اصحاب فیل کے عام الفیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب اس واقعے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سنیے اور مجلس ختم۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رونما ہوا، تکوینی نظام تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے اس وقت، کعبۃ اللہ کا نظام جن کے پاس تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے پاس، بنو ہاشم بنو قریش کے پاس تھا، اور کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنا پورے عرب کے اندر، سرزمین عرب کے اندر گویا کہ وہ قریش کے اوپر حملہ کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قریش کی طرف سے براہ راست خود جو ہے نا ابرہہ کے لشکر کو نشان عبرت بنایا اور ذلت کا ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قریش کے لوگ اور یہ قریش کا خاندان ہمارا مقبول خاندان ہے۔ کوئی آ کر اگر کعبۃ اللہ پہ حملہ کرے گا، قریش کو چیلنج کرے گا، تو میں خود آ کر بدلہ لوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو نبوت اور بعثت تو دور کی بات، ولادت سے پہلے بھی یہ شان اور مقام دے رہے ہیں۔ اس لیے سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد قریش کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، بنو ہاشم ہو، عبد المطلب ہو، یہ پورے خاندان کی دھاک اور روب پورے کے پورے عرب کے اندر پھیل گیا۔ جب بھی یہ کہیں اپنی تجارت کے لیے جاتے تھے تو لوگ ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو یہ اس خاندان کو شرف ملنا کیوں مل رہا تھا؟ اس لیے کہ اس خاندان کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت ہونی تھی۔ اس کے بعد آگے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت مبارکہ کا ذکر ہوگا، خاندان کا ذکر ہوگا، عبد المطلب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم عبداللہ، اور کچھ ایسے مبشرات کا ذکر ہوگا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے لوگوں نے دیکھی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کتب سماویہ کے اندر، ساتوں کتب کے اندر بیان کی گئی۔ بہرحال یہ سب کچھ میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تیاریاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنی میں سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کے اندر اضافے کی، اور اس کے لیے اس طرح کی مجالس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، آج کا یہ جو مبارک درس تھا، اے الہ العالمین اس درس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس مبارک درس کو اے الہ العالمین علم کے اندر تو اضافہ ہوا، ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں اضافے کا ذریعہ بنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرما کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ہر گوشے کا مطالعہ کر کے اس گوشے کے مطابق اپنی زندگی کو تابع کر دیں۔ اے الہ العالمین اپنی زندگی کو ڈھال دیں اس جذبے کے ساتھ سیرت کے متعلق کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سیرت سیشن کے اندر اے الہ العالمین آپ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ یہاں بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں۔ الہ العالمین جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اے الہ العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جام کوثر نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اے الہ العالمین ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا کا سب سے بڑا آئیڈیل ماننے کی، اے الہ العالمین آئیڈیل سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر اے الہ العالمین یہ بات شرح صدر کے ساتھ بٹھا دیجئے کہ دنیا آخرت میں کامیابی کا واحد ترین ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ساتھ جڑنا، حضور کے اخلاق کے ساتھ جڑنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم کردار کے ساتھ جڑنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات اور نظام کے ساتھ جڑنا ہے۔ اے الہ العالمین اسی مبارک جذبے کے ساتھ ہمیں یہ سیرت کے تمام دروس آخر تک اے الہ العالمین یکسوئی اور انہماک کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اے الہ العالمین ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو چیزیں رسمی طور پر کی جاتی ہیں، خرافات و بدعات کے طور پر کی جاتی ہیں، ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما، صحیح معنوں میں کامل اتباع نصیب فرما۔ اس مبارک سیشن کی اور مبارک اے الہ العالمین مجلس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام اہل ایمان کی کامل مغفرت اور بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ فوراً اٹھا لیا کریں اس سے بھی پہلے۔